السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو کے ساتھ سید ارم خان زئی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستوں، ہم لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ماں باپ نے کتنی محنت مشقت سے ہم بچوں کو پروان چڑھایا ہے، کس طرح دن رات ایک کر کے اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے اپنا آپ قربان کر دیا۔ اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں۔ ماں باپ کی کسی بھی قربانی کا بچوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور جب یہ احساس جاگتا ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ہمارے ماں باپ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر من و مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے پاس صرف رہتا ہے تو دکھ اور نہ ختم ہونے والا پچھتاوا۔ جس طرح اس کہانی میں بتایا گیا ہے، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ان بچوں کے لیے ایک سبق ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، کبھی اپنے خاطر تو کبھی اپنی بیوی کی خاطر، تو کبھی اولاد خود سے ہی ماں باپ سے خود غرضی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ تو ایسے بچوں کی دنیا ہی نہیں، آخرت بھی خراب ہے۔ اس لیے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ اپنی دنیا آخرت خراب ہونے سے بچا لیں اور اپنے ماں باپ کی قربانیوں کا دل سے شکریہ ادا کریں، کیونکہ ماں باپ وہ ہستی ہے جس کا نعم البدل دنیا میں نہیں ملتا۔ آئیے ایسی ہی ایک کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ رات کی تاریکی پورے محلے پر چھائی ہوئی تھی، مگر ایک کمرہ ایسا تھا جہاں اب بھی ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ وہ کمرہ زینب بی بی کا تھا، ایک بیوہ جس کی آنکھوں میں نیند تو کب کی روٹ چکی تھی، مگر لبوں پر خاموش دعائیں مسلسل جاری تھی۔ زینب بی بی کے شوہر رشید کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب ان کا بیٹا ایان صرف 2 سال کا تھا۔ رشید ایک چھوٹے سے کارخانے میں مزدور تھا اور اس کی تنخواہ ہی زینب کی دنیا تھی۔ جب رشید ایک دن کام پر گیا اور واپس نہ آیا تو زینب کو نہ صرف شوہر کی لاش بلکہ پورے جہاں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا۔ ایان اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ باپ کا مطلب بھی نہ جانتا تھا۔ ماں نے آنسوؤں کو روئی کی شکل میں گوندھ کر اسے کھلایا اور اپنی نیند قربان کر کے اس کے لیے راتوں کو جاگی۔ زینب بی بی نے سلائی سیکھ لی، گھروں میں کام کیا، محلے کی خواتین کے کپڑے سیے اور بچوں کو قرآن پڑھایا۔ بس یہی ایک مقصد تھا، میرا ایان کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ محلے والے زینب کی تعریف کرتے نہ تھکتے، لیکن زینب خود کو ہمیشہ اللہ کی بندی ہی کہتی۔ وہ گزرتا گیا، ایان اسکول جانے لگا، یہ خود پرانے چپل پہن لیتی اور کبھی بیمار ہونے پر دوائیں چھوڑ کر بیٹے کی کتابیں خرید لیتی۔ ایان سمجھدار تھا، وہ ماں کے قدموں میں جنت دیکھتا تھا۔ اکثر اس کے دوست مذاق اڑاتے، تیرے ابا نہیں ہے، اور وہ جواب دیتا، مجھے ابا کی ضرورت نہیں، میری ماں سب کچھ ہے۔ زینب بی بی کا ایان کو کالج میں داخلہ کرایا، سلائی کے ساتھ ساتھ راتوں کو کپڑوں پر کڑھائی بھی کرنے لگی۔ جسم کمزور ہوتا گیا مگر حوصلہ مضبوط رہا۔ ایان نے MBA مکمل کیا اور ایک نجی کمپنی میں ملازمت حاصل کر لی۔ زینب بی بی نے خوشی سے سجدہ شکر ادا کیا۔ پہلی تنخواہ پر ایان نے ماں کے لیے چپل، 2 جوڑے اور کچھ زیور خریدا۔ وہ دن ماں کے لیے عید جیسا تھا، مگر جیسے جیسے ایان کامیاب ہوتا گیا وہ بدلا بدلا سا نظر آنے لگا۔ اس کی باتوں میں تلخی آنے لگی اور وقت کی کمی ماں کے لیے بڑھنے لگی۔ ایک دن ایان نے ماں سے کہا، امی آپ ہمیشہ گھر میں ہی رہتی ہیں، باہر کے لوگوں سے میل جول نہیں ہے، نئی باتیں نہیں سمجھتی۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا میں تو تمہیں پالنے میں مصروف رہی، زمانے کی باتیں کہاں سے سمجھتی۔ ایان خاموش ہو گیا، لیکن اس کی نظروں میں وہ پرانی چمک باقی نہ رہی۔ ایک دن ایان نے بتایا، امی میں آمنہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے آفس میں کام کرتی ہے، پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے۔ زینب بی بی نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، بیٹا اگر وہ تمہیں خوش رکھے تو مجھے بھی خوشی ہوگی۔ شادی سادگی سے ہوئی مگر دلوں میں فاصلے بڑھنے لگے۔ آمنہ ایک خوش مزاج مگر حد سے زیادہ خود مختار عورت تھی۔ اسے زینب کی سادگی، کم گوئی اور پرانے خیالات پر اعتراض تھا۔ ابتدا میں وہ خاموش رہی مگر آہستہ آہستہ ایان کے ذہن میں زہر گھولنے لگی۔ تمہاری ماں تو ہر وقت ٹوکتی ہے، وہ ہماری زندگی میں دخل دیتی ہے۔ ایان جو بچپن میں ماں کے پاؤں دبانے والا بیٹا تھا اب آمنہ کے الفاظ سے متاثر ہونے لگا۔ ایک دن آمنہ اور زینب بی بی کے درمیان معمولی بات پر تکرار ہوئی۔ بات اتنی بڑی کہ ایان کو بیچ میں آنا پڑا۔ آمنہ نے آنسو بہائے اور کہا، یا تو آپ کی ماں یہاں رہے گی یا میں۔ ایان نے سر جھکا لیا اور کچھ لمحوں بعد زینب بی بی کی طرف دیکھا
جیسے وہ کوئی بوجھ ہو۔ امی شاید آپ کو کچھ دن کے لیے خالہ کے گھر چلے جانا چاہیے۔ زینب بی بی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، صرف خاموشی چھا گئی۔ وہ کمرے میں گئیں، ایک چھوٹے سے تھیلے میں اپنا دوپٹہ، دوا اور رشید کی تصویر رکھی اور چپ چاپ دروازہ کھول کر باہر نکل گئیں۔ محلے کے لوگ حیران تھے، یہ وہ زینب ہے جس نے ایان کو سونے کے چمچ سے کھلایا، آج وہی بیٹا اس کی پرورش بھول گیا۔ زینب بی بی نے خالہ کے گھر پناہ لی، مگر دل میں صرف ایک دعا باقی رہی، اے رب میرے بیٹے کو ہمیشہ سلامت رکھنا، وہ جو کچھ بھی ہے کرے، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ ایان کو کچھ دنوں تک سکون رہا، مگر پھر عجیب بے چینی نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ ماں کی خاموشی، اس کا سادہ بستر، وہ پرانا درزی مشین، سب یاد آنے لگا۔ ایک رات آمنہ نے کہا، تم ہر وقت کیوں خاموش رہتے ہو؟ ایان نے بس اتنا کہا، شاید ماں کی دعائیں خاموش ہو گئی ہیں، اس لیے دل بھی سن ہو گیا ہے۔ ایان نے کئی دن تک ماں کو نہ فون کیا نہ حال پوچھا۔ خالہ نے کئی بار کہا، بیٹا جا کے ماں کو منا لے، ماں ناراض نہیں ہوتی، صرف خاموش ہو جاتی ہے۔ مگر آمنہ کا رویہ سخت تھا، اگر وہ آئیں گی تو میں چلی جاؤں گی۔ ایان اندر سے ٹوٹ رہا تھا، اس کا دل اسے ہر لمحہ ملامت کر رہا تھا۔ آفس میں بیٹھ کر جب وہ ماں کے ساتھ گزرے دن یاد کرتا تو آنکھیں بھیگ جاتی۔ ایک دن ایان نے فیصلہ کیا کہ وہ ماں کو لینے جائے گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ ایان شام کو گھر پہنچا، دروازہ کھولا تو خالہ کی آنکھوں میں حیرت اور دکھ دونوں تھے۔ وہ بولی، تم بہت دیر کر چکے ہو بیٹا، تمہاری ماں بیمار تھی، کل رات خاموشی سے چلی گئی، نہ شکایت کی نہ کسی کو تکلیف دی، بس تمہارے نام کی تسبیح ہاتھ میں تھی اور چہرے پر ایک ہلکی مسکراہٹ۔ ایان کے پاؤں زمین میں دس گئے، وہ چیخا، رونے لگا، دیوار سے سر ٹکرایا، مگر اب کچھ باقی نہ تھا۔ ماں جا چکی تھی۔ اس نے قبرستان جا کر ماں کی قبر پر بیٹھ کر کہا، امی مجھے معاف کر دو، میں وہ بیٹا نہ بن سکا جس کی تمہیں ضرورت تھی۔ مگر اب وہاں صرف خاموشی، خاموش مٹی تھی جو جواب نہیں دیتی۔ ایان واپس گھر آیا تو وہ چمکتا دمکتا گھر اسے قبرستان جیسا لگا۔ آمنہ کمرے میں بیٹھی تھی، مگر ایان کی نگاہوں میں اب اس کے لیے کچھ نہ رہا۔ اس نے آمنہ سے صرف ایک جملہ کہا، جس عورت نے مجھے تم تک پہنچایا، آج وہ نہیں رہی، اور اس میں تمہارا کردار بھی ہے۔ آمنہ شرمندہ ہوئی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ ایان نے ماں کا وہ پرانا درزی مشین نکالا، اس کا دوپٹہ، اس کی سلائی کی کینچی، اور روتے روتے سو گیا۔ ایان نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور اپنی زندگی ماں کے نام وقف کر دی۔ اس نے ایک یتیم خانہ کھولا جس کا نام رکھا زینب کا سایہ۔ وہ وہاں ان بچوں کو رکھتا جن کی ماں نہیں رہی، اور ان ماں جیسی خواتین کو بھی جو بڑھاپے میں تنہا تھی۔ ایان روز ان بچوں کو کھانا کھلاتا، ان کے کپڑے دھوتا اور ان کے ساتھے پر پیار کرتا۔ ماں، آج میں تمہاری کمی ان بچوں میں پوری کرنے آیا ہوں۔ وہ ہر سال ماں کے عرس پر قرآن خوانی کراتا اور قبر پر جا کر بیٹھتا۔ ایان کی آنکھوں میں اب کوئی خواب نہیں تھا، صرف ایک ملال تھا کہ وہ کیوں نہ سمجھے کہ ماں کا سایہ نعمت ہے، ماں کا سایہ نعمت ہے جو ایک بار چھن جائے تو واپس نہیں آتا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک دعا رہ گئی تھی، اے رب مجھے میری ماں کے قدموں میں تھوڑی سی مٹی دے دے، میں اس میں جنت ڈھونڈ لوں گا۔ ماں کبھی بوجھ نہیں ہوتی، وہ سایہ ہوتی ہے، چھاؤں دینے والی۔ بیوی کی عزت لازم ہے، مگر ماں کی محبت میں بے مثال ہے۔ اگر کسی کے چہرے پر تمہارے بچپن کی نیندیں اور بھوکیں لکھی ہوں تو وہ صرف ماں ہو سکتی ہے۔ ماں کا دل کبھی ناراض نہیں ہوتا، بس خاموش ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنی ماں کی قدر نہیں کرتا وہ دنیا کی ہر دولت کے باوجود مفلس ہے۔ دیکھا دوستو آپ نے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔